اسی طرح صدقات کا خاص طور سے اس مہینے میں اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور سے صدقات کا اہتمام کرتے ہیں. اسپیشلی صدقات مطلب نفلی مال خرچ کرنا. زکوٰۃ یہ فرض ہے، صدقات نفلی مال خرچ میں، چونکہ نفلی مال خرچ کرنے فطرہ آتا ہے، صدقہ آتا ہے، سمجھنا بہت ساری چیز میں اس میں انکلوڈ ہوتی ہے. تو لہٰذا نفلی مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیے، صدقات کا خوب اہتمام کریں، اور صدقات مسکینوں کو تلاش کر کے دیں. اور مسکین اور غریب کا فرق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ غریب مانگ کر لے لیں گا، جو سوال کریں گا، اور مسکین مانگتا نہیں ہے، تم کو اس کو پہچاننا پڑے گا. یہ فرق ہے. غریب کیا کریں گا؟ سوال کریں گا، اور مجبوری میں سوال کرنا بھی جائز، حرام نہیں. مجبوری میں غریب مانگیں گا آپ سے، مسکین مانگیں گا نہیں. اور غریب کو روپیہ 2 روپیے دینے سے اس کا کام چل جائے گا، مسکین کا کام اس سے نہیں چلتا ہے. مسکین آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے جو روز ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے گھر کی حالت یہ ہے کہ اس کی والدہ گلی گلی کام کرتی ہے، اس کی والد بیچارے چھوٹا موٹا کچھ کام کرتے، تو وہ مسکین ہے. بولیں گا تھوڑی آ کر کہ مجھے دیجیے، مسکین بولیں گا نہیں. آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ مسکین دکھ رہا ہے، اس کو دینا چاہیے، یہ آپ تحفتاً اس کو دے دیں. تو مسکین اور غریب کا ہی فرق. تو صدقات کریں، کوشش کریں کہ غریبوں کو بھی دے، لیکن خاص طور سے مسکینوں کا ضرور خیال رکھیں. یہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آ کے لقمہ 2 لقمے نہیں مانگیں گے، اس سے ان کا کام میں نہیں بنے گا. ان کو تلاش کریں. آپ لوگوں کے حالات سے، چہروں سے، کپڑوں کے احوال سے، گاڑی کی کنڈیشن سے معلوم کر سکتے ہیں حالات کیا چل رہے ہیں. مدد کیجیے، مدد کیجیے. اب کوئی کہے کہ میں خود مسکین ہوں، دوسروں کی کیا مدد کرے؟ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے آپ کوشش تو کریں جو آپ کر سکتے ہیں دوسروں کی، وہ کوشش کریں گا، اور ایک سماج بن جائیں گا. یاد رکھیے جو دینے والا سماج ہو جائیں گے، جو دینے والا، معلوم آپ کو دینے والا. صحابہ کے تعلق سے اور اس کے بعد کے اسلاف کے مدینے کے ماحول کے تعلق سے کچھ روایتیں ایسی ملتی ہے تاریخی کہ کوئی کسی کے گھر میں اگر کھانے کو کوئی چیز دیتا، سمجھے آپ، تو وہ بازو والے کو شفٹ کر دیتا کہ وہ زیادہ مستحق ہے میرے سے کہ میں کھاؤں. وہ اس کو شفٹ کرتا، حتیٰ کہ وہ چیز پورے محلے میں گھوم کر اس پہلے شخص کے پاس آتی جو اس کو جس نے اس کو دیا تھا. کیونکہ ہر فرد کیا بول رہا نہیں وہ میرے سے زیادہ مستحق ہے، اس کو دے دو. تو وہ ٹرانسفر یہاں سے ہو رہی بازو والے گھر، بازو والا کیا بول رہا نہیں میرے سے زیادہ مستحق وہ بازو والا ہے، وہ وہاں سے ٹرانسفر اس کے گھر. ایسا پورا جا کر وہ چیز واپس اسی کے پاس آتی جو دے رہا ہے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص بغداد سے نکلا، اس کی والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو جا کر 10,000 درہم تم صدقہ کر دینا، 10,000 چاندی کے سکے صدقہ کر دینا. وہ شخص وہاں سے نکلے اور پہنچے مدینہ. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد ارادہ کیا کہ جو والد نے نیت کی تھی 10,000 دینار سب سے غریب انسان کو. کسی نے کہا بھائی غریب انسان کہاں ملے، کسی نے کہا وہاں 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 وہاں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. اب جو سب سے غریب گھر پہ گئے، دستک دی اور کہا کہ میرے والد نے نیت کی تھی کہ مدینے کے سب سے غریب انسان کو 10,000 درہم میں دوں، تو آپ کے بارے میں پتہ چلا آپ سب سے غریب ہیں، یہ لیجیے آپ کے لیے 10,000 درہم. تو کیا کیا انہوں نے؟ میں ہوتا تو کیا کرتا؟ یہ جنرس آفر میں جانے دیتا کبھی کوئی آگے 10,000 روپے مجھے دے رہا ہے؟ نہیں جانے دیتا. وہ کیا بولتا ہے معلوم شخص جس سے گھر پہنچے، کیا آپ غلط گھر آ گئے، میرا پڑوسی میرے سے زیادہ غریب ہے تو لہٰذا وہ ڈیزرو کرتا، چونکہ آپ کی نیت تھی سب سے غریب انسان کو دینا. وہ شخص وہاں سے بازو والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 10,000 درہم جو ہے آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ میرے والد نے یہ نظر مانگی تھی. تو انہوں نے کہا کیا آپ میرے بازو والوں کے پاس گئے؟ اس لیے کہ آپ غلط جگہ آ گئے، میرے سے زیادہ غریب میرا پڑوسی ہے. تو انہوں نے کہا میں بازو گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ غریب آپ. یہ شخص نے کہا اگر انہوں نے ایسا کہا تو ایک کام کیجیے، پھر ہم دونوں اس کا مطلب برابر ہے، کیونکہ وہ بول رہے ہیں میں ہوں اور میں بول رہا ہوں وہ ہے، تو دونوں برابر ہے. آپ تقسیم کیجیے، 5,000 درہم دونوں میں تقسیم کر دیے گا، اس لیے کہ دونوں سب سے غریب تھے. اب وہ سماج دیکھیے آپ، صدقات اتنا کر رہے ہیں کہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہر آدمی دینے کی جذبہ رکھتا ہے، جیسے آج ہم میں ہر آدمی لینے کا جذبہ رکھتا ہے نا، اس زمانے میں ہر آدمی دینے کا جذبہ رکھتا تھا. دینے کے جذبے کی وجہ سے اللہ نے برکتیں بھی اتنی دی تھی ان کی زندگیوں میں، یاد رکھیے. اور دینے کے جذبے کی بنیاد پر اللہ نے برکتیں بھی رکھی تھی زندگیوں میں. آج دینے کا جذبہ نہیں ہے تو زندگیوں کی برکتیں بھی ہماری چھینتی ہوئی، ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یاد رکھیے، یاد رکھیے. آپ دیکھیے پہلے زمانے میں روپیے پیسے کی بڑی قلت اور کمی تھی، لیکن آپ زندگیوں کے اعتبار سے دیکھیں اور جو کام انہوں نے کیا بہت آگے تھا. ایک انسان ہے، ایک آدمی کماتا ہے ان دا سینس کیش، باقی سارے مشقت کرتے جو کیش نہیں ملتا ہے. کھیتی کا نہ جائے خود کھا لیا، کیش نہیں ملتا. ایک آدھ آدمی تھا جس کو کیش ملتا تھا، وہ ملازمت کر رہا ہے، فلاں اس میں ہے، گورنمنٹ آفس میں ہے، نواب کے دربار میں ہے، ایسا تھا. ایک آدھ کو کیش آتا تھا، لیکن پورا خاندان اور پوری فیملی چل رہی ہے اس میں. نہیں میں آپ کو دیکھ کے مسکراتا ہوں، پاگل دکھ رہا، جوکر دکھ رہا، کیا دکھ رہا؟ بولنا پڑتا معافی چاہتا ہوں میں نے غلط کام کیا. ہم نے وہ چیز چھوڑ دی.
وہ چھوڑ دیجیے. مسکرا کے دیکھنے کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ آج سائنٹیفکلی جو لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اس کے اگر کچھ غم بھی ہو تو وہ غم کبھی کبھی ہلکے پڑ جاتے ہیں آپ کے مسکراہٹ سے. خندہ پیشانی، عاجزی، مسکراہٹ کے ساتھ ایکسیپٹنس کے فیس کے ساتھ ملے، یہ بھی اس کا مراد ہے. خندہ پیشانی ایکسیپٹنس کا فیس مطلب کوئی آ گیا تو آپ ایک دم مطلب ایک ہوتا ہے نا آپ دیکھتے بولتے کیا برا منہ بنایا تھا میں آیا تو مطلب ایکسیپٹنس نہیں تھا. ایکسیپٹنس خوشی کے ساتھ. یہ چیز آپ دیکھیں گے امریکہ، یورپ میں، یا آپ کبھی سفر کرے ایسی جگہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں دور سے آپ کو ایک فارن دیکھیں گے اور آپ کو دیکھ کے کیا کریں گے معلوم خالی آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے، جاننا پہچان میں تیرا مہمان. اب آ کے چپکتا کی اب پیسے تو نہیں مانگتا، نہیں وہ ان کی عادت ہے. کبھی بھی آپ دیکھیں گے نا خالی آپ ایسے دیکھتے کھڑے فارنر کو جاتے خالی یوں کریں گے آپ. اب ہمارے نزدیک تو یہ بیٹا گھور رہا باہر نکل ایئرپورٹ سے بتاتا ہم تو یہ سمجھیں گے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو؟ ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے. حالانکہ اس کو معلوم نہیں وہ انسانی ویلیوز اور اس نے جو سیکھا اس کے سائنس کے مطابق کہ لوگوں کو ہنس کر دیکھنا اچھی علامت ہے وہ کر رہا ہے. لیکن ہمارے دین نے کہا تو صدقہ. کون سا انسان یہ صدقہ نہیں کر سکتا میرے بھائی؟ کون سا انسان نہیں کر سکتا؟ آپ لوگوں کو بھلے ہی ناپسند کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرعی بنیادوں پہ ناپسند کرتے ہیں. ملنے میں ہنس کے ملنے میں کوئی حرج نہیں کسی سے، نرم بات کرنے میں کوئی حرج نہیں کسی سے بھی. اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو، نرم بات کرو، ہو سکتا ہے ہدایت حاصل کرو. اللہ سب سے جابر کو بھی گندا چہرہ بنا کے سخت الفاظ ادا کرنے کا حکم نہیں ہے نا. تو ہنسیے مسکرائیے کافی ہو جاتا ہے. خندہ پیشانیوں کا ملنا 15واں ہمارا طریقہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسی حدیث کا 16واں طریقہ بھی ہے. اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. فزیکل ہیلپ محنت لگتی ہے نا. آپ پانی زمین سے نکالا، پانی نکل گیا، اس کے بعد آپ کا ایک بھائی کھڑا ہے، آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے، وہ کمزور ہے، مجبور ہے، معذور ہے، لاچار ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا بھائی ہے نا تو آپ چاہ رہے ہیں اس کی ہیلپ کروں. آج اپنا ڈول لیا، ارے بھائی صاحب آپ کا لائن میں جاؤ میں لیتا ہوں. ہاں تو ڈول کی بات ہو رہی ہے، محنت لگتی ہے پانی کھینچنے میں کنویں سے. ہمارا حال تو یہ کہ سب بٹن دبائے تو پانی پینے کا آتا، کوئی دیا رکنا میرے کو پینے بعد میں دیتا. یہاں تو بٹن دبائے تو آتا. ہاں تو بول سکتے نا آپ لیجیے، کوئی محنت نہیں مشقت نہیں. آپ نے بٹن دبایا پانی آیا، پیچھے کوئی آدمی آپ سے بعد آیا لیکن لیجیے بھائی صاحب. صدقہ، اجر، ثواب، ریوارڈز، نیکی، سیونگز، یہ ہے اس کا فائدہ. تو ڈول محنت کر رہے ہیں آپ، نکالا، لیکن ایک بھائی آ گیا آپ ڈال دیا آپ نے اس کے برتن، وہ محنت سے بچ گئے، صدقہ ہے، اجر ہے، بہت ریوارڈنگ چیزیں معمولی نہیں. تو اپنے بھائی کے برتن کو بھر دینا یہ بھی صدقہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث طویل ہے لمبی ہے، بس میں خالی وہ صدقے کے الفاظ جو مختلف آتے ہیں دوسرے روایتوں سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو 17واں آج ہم دیکھیں گے صدقے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جو لوگ راستہ بھول جائیں ان کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے. بھولے کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے. اس میں کچھ علماء نے لکھا بھولے سے مراد جو صحیح راستے سے ہٹ گیا تھا اس کو راستہ دکھانا بھی ہے، اور کچھ نے کہا اس سے مراد ہے دنیاوی راستہ کوئی بھٹک گیا، ٹریولر ہے یا سٹی میں بھی رہتا ہے لیکن نئے بستی میں چلا گیا، شہر بڑے بڑے ہوتے ہیں آج کل، راستہ بتانا صدقہ ہے. تو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، چاہے ہدایت کی طرف بلانے والا راستہ ہو چاہے صحیح راہ جس پہ اس کو جانا ہے، جو شہر کی طرف جا رہا ہے، جہاں ٹریول ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی راستہ پوچھتا ہے تو غلط راستہ بتا کے بھاگ جاتے ہیں. غلط کیوں؟ اپنا صدقہ ضائع کر کے عذاب لے رہے ہوں، یہ بھی صدقہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 18واں پوائنٹ دیکھتے ہیں. اسی حدیث میں الفاظ ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور تیرا مدد کرنا یعنی اندھے کو پکڑ کر راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. بلائنڈ، اندھا، یا جس کو کہیں گے ایک تو ہوتا ہے واقعی میں اندھا کمپلیٹلی بلائنڈ، اور ایک ہوتا ہے کمزور آنکھیں جس سے وہ کبھی دیکھ نہیں پاتا، یوں کرتا ہے، یا کلر بلائنڈنس، یا کچھ چیزیں دیکھ پاتا ہے کچھ چیزیں نہیں دیکھ پاتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ بلائنڈ اور ایک ہوتا ہے مکمل اندھا نہیں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نزدیک سے کبھی دیکھ لیتا ہے. ان کی مدد کرنا، ان کو راستہ بتا دینا، ان کو چھوڑ دینا، ان کو صحیح ڈائریکشن دے دینا، یہ کرنا چاہیے. تو اندھے کو راستہ بتا دینا، گمے ہوئے کو راستہ بتا دینا. آگے اسی روایت کے اندر 19واں پوائنٹ بھی ہمارا طریقہ وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اندھے کو پکڑ لے جانا یا کم عقل والے کو، یہ بھی صدقہ ہے. اندھے کو یا کم عقل والے کو بھی پکڑ کے راستہ بتا دینا. کم عقل سے مراد مینٹلی ریٹارڈڈ،
مند بدھی، ذہن کی کمی، ہوشیاری کی کمی، ان لوگوں کو بھی راستہ بتا دینا، ان کے گھروں تک چھوڑ دینا۔ ہمارا حال یہ، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم پر رحم کرے، ایسا کوئی بچہ یا کوئی انسان ہمارے سماج میں مل گیا تو وہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین کی حیثیت سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے لوگ تکلیف پہنچا کے اپنے آپ کو خوشی دیتے ہیں۔ مجھے یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آج تک، دوسروں کو ایذا پہنچا کر انسان خود کیسے خوش ہو سکتا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں جب ایسے لوگوں کو دیکھیں، الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں بنایا۔ اس کو تو راستہ بتائیے، راستہ مطلب صحیح چیز کی طرف لے جائیے، یہ راستے سے مراد ہے واقعی میں بھٹک گیا تو اس کے گھر تک پہنچائیے۔ تو ایسا آدمی مل گیا راستے میں گما ہوا، اندھا ہے، پاگل ہے، اس کو گھر تک پہنچانے کا انتظام کیجیے، کیسے بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ 19واں پوائنٹ تھا۔ آئیے 20ویں پوائنٹ کی طرف چلتے، جو صدقہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے، جو ہے ابو داؤد کی اور نسائی کی یہ روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی روح کو کچھ فائدہ ہو، مرنے کے بعد بھی اجر ملے، مطلب یہ ثواب جاریہ کی بات ہو رہی ہے، ایصال کی بات ہو رہی ہے، ایصال ثواب۔ تو میری والدہ کو اس کا ایصال ہو، اس کا ثواب ملے، اس کو روح کو فائدہ ہو، میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی کا انتظام کر، اور انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا، ایک کنواں کھدوا دیا پانی کا انتظام کر کے، اور اس کنویں کا نام جو ہے سعد کی ماں کا کنواں رکھ دیا گیا، ان کا سعد نام تھا صحابی۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہاں اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے پانی کا انتظام، تو میں بھی کہوں گا پانی کا انتظام کیجیے گرمی کے حساب سے، پانی کا انتظام کیجیے اپنی میت کے نام سے، پانی کا انتظام کیجیے، اب آپ زندہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں، پانی کا انتظام کیجیے لوگوں کے لیے، کنواں کھدا کر، بورنگ کرا کر، نل کے کنیکشن دلا کر، کچھ بھی ہو سکتا، پینے کی شکل میں، نہانے کی شکل میں، طہارت کے لیے پانی کی شکل میں، انتظام کیجیے۔ پانی کا انتظام حدیث میں پانی کا انتظام صدقہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 21ویں طریقے کی طرف، وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خشک زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے، آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص بنجر زمین میں کھیتی کرے یعنی آباد کرے، پس اس کے لیے اس کے آباد کرنے میں ثواب ہے، اور جو کچھ جانور یا آدمی اس سے حاصل کرنے والی چیزیں ہوں گی کھائیں گے، سب کا ثواب ہے۔ خشک اور بنجر زمین کو آباد کرنا، یا آباد چاہے کھیتی کے ذریعے ہو، یا آباد چاہے ریسیڈنس کے ذریعے ہو، یا آباد کسی بھی طریقے سے ہو، اور جتنے جانور انسان فائدہ اٹھائیں گے سب کا اجر ملے گا اس کو۔ ایک تو جنرل ہے کھیتی کریں گا تو اجر ملے گا، ایک ہے بنجر زمین کو آباد کیا، غیر آباد زمین کو آباد کیا، بے پانی والی زمین کو آباد کیا، جس کے لیے ہو سکتا ہے اس نے واٹر کے لیے کنزرویشن کیا ہو، پانی کھودا ہو، بور لیا ہو، اپنی پہچان وسیلے سے پانی کی لائن اس علاقے تک لایا ہو، ہے نا، تو آباد کر دیا، اس کے لیے اجر ہے، بنجر زمین کو آباد کر۔ میں اپنے شہر اورنگ آباد کی مثال یہاں دے سکتا ہوں۔ شہر اورنگ آباد ایک بنجر زمین ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اورنگ آباد سٹی، اس شہر کا نام قدیم کھڑکی تھا، کھڑکی، کھڑک پتھر مراٹھی کے اندر جو بولتے ہیں، اسے کھڑکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پورا پتھریلا علاقہ ہے اورنگ آباد، دیکھیے پورا پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اطراف بھی دیکھیے آپ جہاں کھودیں گے 2-4-5 فٹ کے بعد پتھر، مورم بولتے ہیں ہم لوگ اس کو، جو سافٹ سٹون آتا ہے اس کے بعد پھر ہارڈ سٹون ہوتا ہے نا، تو یہ شہر آبادی کے لائق نہیں تھا۔ ملک امبر نامی ایک شخص جو اس زمانے میں جنرل تھے، جو حکومت تھی ہماری احمد نگر کی، وہاں کے جنرل تھے، انہوں نے اس علاقے میں آئے اور سوچا اس علاقے کو بسایا جائے تاکہ یہاں بستی بسے، اور کھڑکی جو ایک گاؤں تھا بہت چھوٹا سا، اس کو بسایا جائے، اور انہوں نے اس کی شروعات کی تو کہا پانی نہیں ہے تو پھر پانی کے لیے پورا کینال سسٹم ڈالا گیا، نہر امبری، تو غیر آباد زمین کو آباد کیا۔ اور ملک امبر نے اس لیے بھی کر پایا آسانی سے، ملک امبر ایک حبشی غلام تھے آزاد کرتا، یہ حبش میں پیدا ہوئے تھے، اور حبش میں پانی کی قلت ہوتی ہے تو وہ لوگ یہ کینال سسٹم کے تھرو پانی لاتے تھے، تو وہ آئیڈیاز ان کے اپنے علاقے کے تھے، افریقہ سے اپنے ساتھ آئیڈیا لائے تھے، اور انہوں نے پورا نہر امبری، تو بہت بڑی نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے، وہ آپ ایک چھوٹا سا حصہ پنچکی کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑی نہر ہے، وہ نہر پورے الحمدللہ پورے قدیم اورنگ آباد کے اندر گھومتی ہے، آج بھی آپ کہیں کھودی تو پرانے پائپس نکلیں گے زمینوں میں، اتنا سسٹم تھا، کینالز، کنویں سے پھر کینال جڑے ہوئے، یہ کنویں کا پانی اس کینال میں جاتا، کینال سے دوسرے کنویں میں گرتا، دوسرے کنویں تیسرے میں جاتا، کئی جگہ اس کو واٹر گریویٹی فیڈ واٹر سسٹم، مطلب زمین کی جو کشش کی قوت ہے، گریویٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھا کے نیچے گرائے گا، بمبے بولتے اس کو اورنگ آباد میں، پانی کا بمبا، پانی گرتا تھا کسی زمانے میں، جس کی جیتی جاگتی مثال بالکل ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سامنے ایک بمبا ہے، وقت سے ٹوٹتے 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 اب چھوٹا ہو گیا، لوگ بیٹھتے اس پہ اور چھوٹا ہو گیا، اور اس کی ایک مثال خود اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہاں اس کے نیچے کنواں ہے، ایک کینل کا ایک پارٹ ہمارے پاس بھی ہے، ہم لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
اسی کا حصہ. آپ جہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ پورا سلیب ہے, اس کے نیچے کنواں ہے اندر کے IRC میں, جہاں سے آپ اندر آ رہے ہیں نیچے کنواں ہے پورا, وہ سلیب جہاں گاڑی کھڑی رہتی ہے پارکنگ ہے وہ کنواں ہے ایکچولی, وہ اسی کا ایک پارٹ ہے. ادھر اس کا بمبا ہے, ادھر اس کا ایک کینال ہے. پھر اور بھی اس محلے کے اندر سامنے جائیں گے 50 میٹر بھی نہیں جائیں گے کارنر پہ سٹی کے, تو وہاں ایک بمبا تھا, ابھی ٹوٹ گیا, بہرحال کنسٹرکشن روڈ کا کیا تو, لیکن انہوں نے اندر اس کو سیو کیا. آبادیاں بسی اور آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے, آج تک جہاں جہاں آپ کھولیں گے آج ہی پانی ہوتا ہے. کینال میں صفائی نہیں ہوتی, ایک الگ بات. بنجر زمین کو آباد کرنا. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے, انہوں نے اس کا نام فتح نگر رکھا اورنگ آباد کا. پھر اس کے بعد اورنگزیب یہاں آئے اور انہوں نے اس کا نام اورنگ آباد کیا. اور جامع مسجد بھی انہوں نے ہی بنائی تھی ملک امبر نے, پہلے 2 کمان, بعد کی 3 کمانیں, 5 کمان پہ جامع مسجد ہے اورنگزیب نے بنائی. ایک رپورٹ کے مطابق وہ مسجد جو ہے جو ملک اکبر نے شروع کی تھی اورنگزیب نے کمپلیٹ کی, جو ہندوستان کی سب سے بڑی چھت والی مسجد ہے, قدیم چھت والی, پتھر کا چھت ہے اس کا پورا, اور ایسی مسجدیں نہیں ہیں جو اتنے بڑے چھت ہو قدیم زمانوں میں, چھوٹے چھوٹے یاد رکھیں. بہرحال واللہ عالم, بہرحال کہاں تک صحیح بات. لیکن آپ دیکھیے تو یہ بنجر زمین کو آباد کرنا, آج کتنا بڑا شہر بسا ہوا ہے یاد رکھیے. جتنے لوگ کھا رہے ہیں, جتنے جانور رہ رہے ہیں, اس آدمی کو اجر مل رہا ہے جس نے اس کی شروعات کی تھی. بنجر زمین کو آباد کرنا, کھیتی کے ذریعے, انسانی آبادیوں کے ذریعے, پانی کا نظم کر کے. آباد کرنے میں پانی مین ہے, اس لیے تو کھیتی کا لفظ ہے نا, جھاڑ لگا تو پانی لانا پڑے گا. بہرحال تو یہ ایک قصہ طریقہ تھا صدقے کا. پیجیے, اللہ نے طاقت دیا, عقل دیا, صلاحیت دیا. آئیے بازی قسم کی طرف جاتے ہیں. حدیث کے اندر الفاظ بحقی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے راوی, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, بہترین صدقہ یہ ہے کہ بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے. بہترین صدقہ ہے بھوکے جگر کا پیٹ بھر دے. یہاں انسان نہیں کہا, بھوکا جگر, تو یہاں ہم باب اس کو باندھیں گے جاندار کو کھلانا. انسان ہو, کیڑے ہو, مکوڑے ہو, کوئی بھی ہو, یہ اجر ہے. اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو لوگوں کو دیجئے. لوگوں کو دینے کے لائق نہیں ہے تو نالی میں مت ڈالیے, چھت پہ ڈالیے تاکہ پرندے کھا لے, یا پھر چونٹیاں وغیرہ جہاں ہوتی وہاں رکھیے تاکہ وہ کھا لے, اس کا بھی اجر ملتا ہے. پھینکنے کا, نالیوں میں ڈالنے کا, کچرے کی کنڈی میں ڈالنے کا اجر نہیں ہے, کیونکہ وہاں جانور بھی نہیں کھا پاتا اور وہ سڑ جاتا ہے. تو چینلائز کیجیے اپنے کھانوں کو. بہرحال بھوکے جگر کو کھانا کھلانا, کسی بھی مخلوق کو اللہ کی, یہ صدقہ ہے. پانی پلانا, کھانا کھلانا, اچھا سلوک کرنا, اچھی بات کرنا. دیکھیں کتنی باتیں آ گئی. آئیے 23واں طریقہ صدقہ دینے کا, وہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا, جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے بس یہ بھی صدقہ ہے. ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, لیکن یہاں تھوڑا سا میں لمٹ بتاؤں گا. حالات یہ ہوگی ان پہ خرچ کر کے پوری زندگی گزر جا رہی ہے ہماری, دوسروں کو بھی نکلنا ہے, سمجھ رہے نا. تو ایک ایوریج کتنا خرچ کرے, اس پہ میرا ایک پورا لیکچر ہے کہ زندگی جینے کا معیار کیا ہو. ورنہ ہمارا تو معیار ایسا ہے کہ کبھی ہم زندگی بھر صدقہ دینے کے لائق بن رہے نہیں, صدقہ لینے کے چکر میں, زکاتے لینے کے چکر میں جا رہے ہیں. لوگ مدد کرے یہ سوچ سوچ کے زندگی گزار نہیں ہوں. تو بہرحال اپنے اہل ویال پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. 23واں 24واں طریقہ صدقہ کرنے کا دیکھیے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی صدقہ ہے. لوگوں کے درمیان انصاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے, یاد رکھیے. اور ناانصافی سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے, چونکہ اللہ نے عدل اور انصاف کا ہمیں حکم دیا ہے. آئیے 25ویں قسم صدقے کی جو حدیث میں آتی ہے وہ یہ ہے, جو صحیح بخاری کی ہی روایت ہے, لیکن وہ بہت بڑی روایت کا ایک چھوٹا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا کسی بے ہنر کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان کاریگر کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے. ٹیچنگ, ووکیشنل کورسز, ہنر مندی, ٹیلرنگ, کچھ بھی ہنر میں جو جو چیزیں آتی ہے, الیکٹرانکس کو مینٹیننس ریپیئر کر دینا ہنر ہے. کتنے سارے ہنر ہے, گاڑیوں کو بنا لینا یہ ہنر ہے, پینٹنگ وغیرہ گھر کی کرنا ہنر ہے, مستری وغیرہ کا کام, گھر وغیرہ بنانا, کنسٹرکشن ہنر ہے. ہنر سکھا دینا, یا تو کسی ہنرمند انسان کی مدد کرنا یا بے ہنر کو ہنر سکھا دینا بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, جب تک وہ آدمی اس پہ عمل کریں گا نا تب تک جو جو کمائیں گا آپ کو اجر ملیں گا. جس کا تذکرہ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر آگے اللہ نے فرمایا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا کہا, انس بن مالک اس کے راوی ہے, صحابہ کو آپ نے رمضان سے پہلے جمع کیا. صحابہ جمع ہو گئے,
کہا کہ سن لو، ایک مہینہ تم پر اب آنے والا ہے، مطلب رمضان سے پہلے اعلان کیا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت امپورٹنس کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہا، اور بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ بد نصیب سے اللہ یہ رات چھین لیتا ہے، اس کو چانس اور موقع گولڈن آفر دیتا بھی نہیں ہے۔ تو جس نے اپنی زندگی میں شب قدر پائی اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا، 1000 مہینے کا ثواب نہ پایا، وہ تو بہت ہی بیکار انسان رہا، بد نصیب رہا، بے نصیب رہا، اور جس کو کہیں پھوٹی قسمت رہی اس کی یہ رات۔ تو آپ سب پہلے اعلان کریں لوگوں کو جمع کر کے۔ اب ہمارے پاس اس رات کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عمومی عام بات ہے، ورنہ آپ بولے اور فیض بن ہم کو بولے باہر نکلو، ٹھیک، اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ اڑ گئے تو مجھے بھاگ جانا پڑے گا یہاں سے، ٹھیک۔ تو اندازہ لگا اس رات کو ہم کیسے برباد کر دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس رات کو ہم نے خاص کر لیا، اور وہ کیا ہے، 27۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ رات کی تاریخ بتائی گئی تھی اور پھر بلا دی گئی، دو لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے جھگڑا چھڑایا اور کہا مجھے یہ شب قدر کی ڈیٹ دی گئی تھی، تمہارے جھگڑے نے بھلا دیا۔ صحابہ نے کہا اب کیا کرنا ہے، سال بھر میں ڈھونڈو جاؤ۔ صحابہ نے کہا پورے سال میں کتنا مشکل ہوگا، 355 چاند کے اعتبار سے 355 راتیں ناممکن۔ پھر آپ نے بعد میں کہا اسے رمضان کے مہینے میں ڈھونڈو، 1 مہینہ۔ پھر ایک اور روایت میں کہا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری روایت جو ماں عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آڈ نائٹس، 21st 23rd 25th 27th 29th 21 23 25 27 29۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 27۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں طنز کے طور پر، شاید نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انڈینس لوگوں کو سہولت دے دی، بھائی تم لوگ چکر میں جاگنے کی 27 آپ کے لیے۔ ماں عائشہ کہہ رہی ہے ہم جو ہے آخری عشرہ جاگ کر ڈھونڈتے تھے اور ہم کو 27 فکس مل گئی، تو پہلے تو 27 مناتے جبکہ 5 میں سے کوئی ایک ہے۔ 27 کو بھی کیسے مناتے، اللہ رحم کرے، کیا بولوں، کپڑے اسی دن خرید لیں گے نا، رات بھر جاگنا تو ہے۔ مینا بازار بند ہو گیا، اچھا ہوا، ورنہ لوگ گھومنے جاتے تھے اس میں۔ لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی ہے کہ چلو کپڑے لے لیں گے، مغرب کے بعد افطار کر کے پھر عشاء کر کے کھانا کھا کے شاپنگ واپنگ کرتے ہوئے پھر سحر کرتے ہوئے، اچھے ریسٹورینٹس کھل چکے ہیں اورنگ آباد میں، سحر کرتے ہوئے گھر آ جائیں گے، یہ منائی جا رہی ہے۔ کچھ جگہ یہ رات کو اس طرح منایا جا رہا ہے کہ سب لوگ مل کر گپ شپ کر رہے ہیں، یا وہ مسالہ تیار کر رہے ہیں، ماشاءاللہ عید آ رہی ہے نا، تو فضیلت تو مسالہ کاٹنے کی اس رات ہے نا، تو مسالہ بنایا جا رہا ہے، تلن ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہیں کہ گپ شپ میں گزار رہے ہیں، آؤ سہیلی مل بیٹھ کر بیٹھے، بات چیت کریں، رات جاگنا ہے، واٹس ایپ بھی ماشاءاللہ ہے، فیس بک تھوڑی دیر یہ بھی یوز کر لیں گے، فلاں رات جا رہی ہے۔ یہ رات کو ایسے ضائع کرتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جو اہمیت کو سمجھتے ہیں، 5 میں سے 5 راتیں کون جاگیں گا، کتنا لمبا ہوتا ہے نا، 5 nights، اوہ۔ لیکن اگر انہی سے پوچھا جائے کہ آپ کی آنکھیں آج بہت لال دکھ رہی، کیا بات ہے، گھر میں شادی ہے، 15 دن سے نہیں سوئی میں، 15 دن رت جگے، سانچک، ہلدی، مہندی، راتوں کو جاگ کے میں نکالوں۔ ارے ماشاءاللہ شادی ہے نا، ضروری ہے اس لیے آپ جاگ رہے، فضائل ہوں گے اس کے 1000، شاید ہر رات 1000 مہینے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 10 دن جاگ رہے ہیں۔ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو مہینہ بیمار کی لیے ہم گزار دیتے ہیں، لیکن یہ ثواب پتہ نہیں کیوں ہم کو معلوم نہیں ہو رہا۔ مطلب کیا ہو گیا، ایک خزانہ ہم کو فری مل گیا تو وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ جو کماتا ہے کسی چیز کو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، فری دے دیا گیا تو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ 1000 مہینے کو آپ کیلکولیشن کیجئے، 83.4 ایئرس کا ثواب صرف ایک رات میں۔ اگر 10 راتیں ایسی مجھے مل گئی، اور ہر بالغ انسان کو 20 سال کا اگر ہو جائے تو 10 راتیں مل جاتی ہیں۔ 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو 11ویں سال سے لے کر 20ویں سال تک 10 راتیں، 10 راتوں کو ملٹیپلائی کیجئے، اب 83.4 سے کتنا ہوتا ہے، 830 سال سے اوپر چلا۔ اتنی زندگی ملے گی کیا مجھے اور آپ کو؟ سمپل نہیں ملیں گی نا، بس فائدہ اٹھائے۔ اور اگر کسی انسان کو 20 راتیں مل گئی تو 30 سال کی زندگی پایا، تو 1600 سال کی عبادت، اب ملٹیپلائی کرتے جائیے اب اس کو۔ اتنی زندگیاں نہیں ملیں گی مجھے اور آپ کو۔ اٹھائیے اس رات کو، پلان کیجئے، پری پلان تیاری کے ساتھ۔ رمضان آ گیا، پلاننگ کیا ہے ہماری؟ پلاننگ یہ ہے کہ یہ 5 راتیں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد پڑھیں گے، اہتمام ذکر اور اذکار کریں گے۔ پلاننگ کرنا ہے ہم کو اس کی، لیکن ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے ہیں۔ پول بنائیے کہ بھائی گھر میں سحر کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگ لڑکیاں ہیں، عورتیں، تو آپ کے پیچھے ذمہ ہے، تو پول بنائیے کہ کچھ لوگ عورتیں یہ ذمہ کریں گے ایک رات 21 کو تم کرو، 23 کو ہم کریں گے، 25 کو تمہارا، اور پول کر کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے کرنا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے کبھی زندگی میں ایسا آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ پورا رمضان خالی ہے، یہ
فل عبادت کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جتنے کام جلد بازی میں، مطلب جس کو کہیں گے بہت کم وقت، جلد بازی نہیں، بہت کم وقت میں اور کم سہولتوں میں ہوتے ہیں، اتنے کام بہت زیادہ وقت اور بڑی سہولتوں میں بھی کبھی کبھار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشن کا ڈیولپمنٹ دیکھیے، شروعاتی دور دیکھیے، اب دیکھیے سہولتیں زیادہ ہے لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں، جب جو کام ہونا آج نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ کوششیں الگ ہوتی ہے انسان کی سہولتیں کم ہونے سے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو بزی رہیں گے ساری زندگی، آنکھ جب بند ہوں گی، شٹر ڈاؤن ہوگا، ملک الموت دکھ جائیں گے، تبھی شاید فری ہو پائیں گے، لیکن وہ موقع عبادت کرنے کا نہیں رہے گا۔ تو گویا اس کو پلان کرنا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اسپیشل ٹائم کبھی نہیں ملے گا زندگی میں۔ جب میں ایجوکیشن کے دور میں تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ جو گرمی کے موسم آتا نا، اس میں رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی، تو میں ایسا سوچتا تھا کہ کبھی میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں گا، کبھی اپنے فارم ہاؤس پر جائیں گے ہم لوگ رات میں تاکہ انجوائے، لیکن سیمسٹر سے آ جا رہے تو کبھی فائنل ایگزام سے آ جا رہے تو نہیں کریں گے۔ پھر سوچے کہ نہیں اپن جب فری ہوں گے، لیکن زندگی نے آج تک موقع نہیں دیا کہ الگ سے آئی کچھ کرے، زندگی دیتی نہیں ہے موقع کبھی، مصروفیت انسان کی بڑھتی جاتی۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ خالی وقت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے۔ یہ اہم ہے۔ تو اب ایڈجسٹمنٹ کیجیے، بس کچھ نہیں، فری ٹائم کبھی نہیں ملے، ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ عورتیں خاص طور سے ان راتوں کو کیسے منائیں، میرا اس پہ پورا ایک عنوان ہے کہ شب قدر عورتیں کیسے منائیں، ان کے مخصوص مسائل کے اعتبار سے، آپ اس کو ضرور دیکھیں نیٹ کے اوپر۔ بہرحال تو اس کو منانا ہے ہم کو، ہر کسی کو منانا، اور ہر کوئی منا سکتا ہے، ہر کوئی اس کا ثواب پا سکتا ہے، معلوم ہے۔ بہرحال تو اس رات کو مت چھوڑیے، پلان کر لیجیے، پکڑ لیجیے، جس کے تعلق سے اللہ نے اپنی کتاب میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ نے اپنی کتاب میں دی اور فرمایا شب قدر کے تعلق سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اتنا جان لو تمہاری سمجھ کے اعتبار سے، تم پورا تو نہیں سمجھو گے لیکن اتنا تو سمجھ لو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہت افضل ہے۔ اور اس رات کو قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ آگے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جبرائیل اور فرشتے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے، اور زمین کو آکیپائی کر لیتے ہیں۔ تو بہت اہم رات ہے، اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے، مغرب سے لے کر فجر کے شروع ہونے تک۔ اور الحمدللہ ابھی اس وقت 10 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں ہم کو، ابھی جو ماحول چل رہا ہے 7 بجے 7:15 کو مغرب ہو رہی ہے، اور فجر جو ہو رہی ہے 10 گھنٹے کی رات۔ اس میں تلاوت، نماز 2 تو فرض آ جائیں گی، مغرب اور عشاء، اس کے علاوہ تہجد، قیام اللیل جس کو کہیے، اس کے بعد ذکر و اذکار، اور اس کی مخصوص دعائیں بھی جو اس رات کرنی چاہیے، ضرور اس کا ہم اہتمام کریں، یہ بڑی فضیلت۔ اب اس مہینے کی دوسری بڑی فضیلت، اور خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ ہے اس مہینے کو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے چنا، اسی لیے رمضان کو کہا جاتا ہے شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کوئی چیز کسی مہینے میں آئے تو اس کی اس سے نسبت جڑ جاتی ہے، تعلقات جڑ جاتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پہ آپ نے گھر لیا رمضان میں، تو آپ کہتے ہیں یہ گھر رمضان، ہر رمضان یاد کرتے ہیں آپ، یہ گھر رمضان میں لیا تھا۔ اسی طرح آخری کتاب کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جس منتھ کا سلیکشن کیا وہ کون سا ہے؟ رمضان۔ اس سے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے بہت گہرا اٹوٹ تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، سب کے لیے۔ تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان میں کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو تو ایک قرآن ختم کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور آخری سال جو آپ نے زندگی کا پایا اس میں آپ نے 2 بار قرآن سنایا۔ تو گویا 1 بار بھی اور 2 بار بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو کم از کم ایسی پریکٹس بنا لیں ہم اور آپ کہ ایک قرآن ضرور ختم کریں گے، ایک قرآن۔ اور ایک قرآن ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ 30 پارے جو بانٹ دیے گئے ہیں، 30 پارے، 30 پارے 30 دن کے اعتبار سے، ہر پارے کے اندر 20-25 یا 30 تک رکوع جاتے ہیں۔ سسٹم مان لیجئے، مصروف بھی اگر ہر نماز کے بعد 5-5 رکوع بھی آپ لینا شروع کر دیں، اپنے آفس ٹائمنگ میں بھی، کالج میں تھوڑا بہت ٹائم ملے تو بھی ہم قرآن کو 1 پارہ ختم کر سکتے ہیں دن بھر میں، پھر جو بچ جائے رات میں جائے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو تلاوت کر کے اس کو پڑھ لے، یاد رکھیے۔ تو 1 پارہ کر لے تو 30 پارے ہو جاتے ہیں، 1 قرآن ہو جاتا ہے، اور بہت گہرا تعلق۔ اور ہر رمضان ہم کو اپڈیٹ بھی کرے نا، تو 1 رمضان قرآن پورا پڑھا، اگلے رمضان کچھ ترجمے کی طرف، اگلے رمضان کچھ تفسیر کی طرف، اور ہر رمضان یہ طے کر لے کہ ایک تفسیر اگر ختم کروں گا ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو ریویژن بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر شخص جانتا ہے، ٹیچرز تو بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں، آپ اگر کسی ایک مخصوص سبجیکٹ کے بھی ٹیچر ہے اور 50 سال سے بھی پڑھا رہے ہوں گے، تب بھی آپ چیپٹر پڑھانے سے پہلے پھر ایک بار کیا کرتے ہیں؟ ریویژن۔ سب کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، جتنا اچھا ٹیچر ہوں گا اتنا زیادہ ریویژن کرتا ہے۔ کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا میں نیند میں سے اٹھ کے آتا اور پڑھانا شروع کر دیتا ہوں،
ایکسٹراڈنری کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقی تمام لوگوں کو ریپیٹ کرنا. چلو ایک بار، ہاں چلو، ارے آپ نے تو اتنے دن سے 10